حاجی رحمت اللہ شہر کے معزز آدمیوں میں شمار ہوتے تھے۔ بڑی داڑھی، سفید کرتا، سر پر ٹوپی اور زبان پر ہر وقت اللہ کا نام۔ لوگ انہیں امانت دار سمجھتے، فیصلوں میں بلاتے اور اپنے جھگڑے ان کے سامنے رکھتے۔ ان کی دکان شہر کی سب سے پرانی دکانوں میں سے تھی، جہاں کپڑے اور سونا دونوں کا کاروبار ہوتا تھا۔ حاجی صاحب کی شہرت تھی کہ وہ کبھی کسی کا حق نہیں مارتے، مگر یہ شہرت صرف ظاہر کی حد تک تھی، باطن میں کچھ اور ہی کہانی تھی۔ اسی شہر میں ایک شخص عبدالغفور بھی رہتا تھا، نہایت سادہ، محنتی اور دیندار۔ اس کے پاس زیادہ دولت نہ تھی، مگر جو کچھ تھا حلال تھا۔ اس کی بیوی کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا، اور پھر ایک دن اچانک وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پیچھے اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا رہ گیا، جس کا نام علی تھا۔ علی اس وقت صرف 7 سال کا تھا، معصوم، آنکھوں میں خوف اور سوال دونوں موجود تھے۔ عبدالغفور نے اپنی زندگی میں جو تھوڑی بہت جمع پونجی بنائی تھی، وہ سب اس نے حاجی رحمت اللہ کے سپرد کی تھی، یہ سوچ کر کہ حاجی صاحب دیانتدار ہیں اور علی کے بڑے ہونے تک اس امانت کی حفاظت کریں گے۔ عبدالغفور کی وفات کے بعد حاجی رحمت اللہ نے سب کے سامنے بڑے دکھ کا اظہار کیا، جنازے میں آگے آگے رہے، دعائیں کروائیں اور لوگوں کو بتایا کہ وہ علی کی مکمل ذمہ داری اٹھائیں گے۔ لوگوں کے دل میں ان کی عزت اور بڑھ گئی۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہی شخص ایک یتیم کے مال پر نظر رکھے بیٹھا ہے۔ شروع میں حاجی رحمت اللہ نے واقعی علی کا خیال رکھا، اس کے کھانے پینے، کپڑوں اور تعلیم کا بندوبست کیا، مگر ساتھ ہی عبدالغفور کی چھوڑی ہوئی رقم کو اپنے کاروبار میں لگا لیا۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ تھوڑا سا مال استعمال کر لینے سے کیا فرق پڑتا ہے، بعد میں واپس کر دیں گے، مگر یہ تھوڑا سا آہستہ آہستہ بہت زیادہ بن گیا۔ وقت گزرتا گیا، علی بڑا ہونے لگا، اس نے پڑھائی میں محنت کی، دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ بڑا ہو کر اپنے باپ کا نام روشن کرے، مگر حاجی رحمت اللہ کے دل میں خوف نے جگہ بنا لی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ جس دن علی بالغ ہو کر حساب مانگے گا، اس دن سچ چھپ نہیں سکے گا۔ اسی خوف نے انہیں مزید گناہ پر آمادہ کر دیا۔ انہوں نے حساب کتاب میں رد و بدل شروع کر دیا، کاغذات بدل دیے اور کچھ مال اپنے بیٹیوں کے نام کر دیا۔ ایک رات حاجی رحمت اللہ نے خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک اندھیرا میدان ہے اور وہ اکیلے کھڑے ہیں۔ سامنے ایک کمزور سا بچہ کھڑا ہے جس کے ہاتھ خالی ہیں، مگر آنکھوں میں آنسو ہیں۔ بچہ ان سے کہتا ہے، میرے ابا کا مال مجھے واپس کر دو۔ حاجی صاحب گھبرا کر جاگ اٹھے، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر انہوں نے خواب کو محض وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ علی جوان ہو گیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک دن اس نے نہایت ادب سے حاجی رحمت اللہ سے اپنے والد کے مال کا حساب مانگا۔ حاجی صاحب نے مسکرا کر کہا، بیٹا، تمہارا باپ زیادہ کچھ چھوڑ کر نہیں گیا تھا، جو تھا وہ تمہاری پرورش پر لگ گیا۔ یہ سن کر علی کو حیرت ہوئی، کیونکہ اسے یاد تھا کہ اس کے والد اکثر کہتے تھے کہ انہوں نے کچھ رقم جمع کی ہے، مگر علی خاموش رہا، دل میں سوالات لیے گھر لوٹ آیا۔ اسی رات علی نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ اس کی دعا میں کوئی بد دعا نہ تھی، صرف یہ التجا تھی، یا اللہ، اگر میرے ساتھ ظلم ہوا ہے تو مجھے حق دکھا دے، اور اگر میں غلط ہوں تو میرے دل کو مطمئن کر دے۔ اللہ کی عدالت خاموش ہوتی ہے، مگر اندھی نہیں۔ چند ہی دنوں بعد حاجی رحمت اللہ کے کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ ایک کے بعد ایک سودا خراب ہونے لگا۔ جن لوگوں پر وہ بھروسہ کرتے تھے وہی دھوکہ دینے لگے۔ پھر ایک دن اچانک ان کی دکان میں آگ لگ گئی، سارا مال جل کر راکھ ہو گیا۔ حاجی صاحب صدمے سے نڈھال ہو گئے۔ لوگوں نے کہا یہ حادثہ ہے، مگر حاجی صاحب جانتے تھے کہ یہ محض حادثہ نہیں۔ گھر میں بھی سکون ختم ہو گیا، بیٹے نافرمان ہو گئے، بیوی بیمار رہنے لگی، اور خود حاجی صاحب کو عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا۔ وہ راتوں کو جاگتے، عبدالغفور اور علی کے چہرے ان کے سامنے آتے۔ انہیں قرآن کی وہ آیت یاد آنے لگی جس میں یتیم کا مال کھانے والوں کے لیے سخت وعید بیان کی گئی ہے، مگر اب پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہ تھا۔ آخر ایک دن حاجی رحمت اللہ نے علی کو بلایا۔ ان کی آواز میں وہ غرور نہ تھا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔
آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے علی کے سامنے سچ اگل دیا، بتایا کہ انہوں نے کس طرح اس کے باپ کے مال میں خیانت کی اور اب اللہ نے ان سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ انہوں نے علی سے معافی مانگی اور جو کچھ بچا تھا وہ اس کے حوالے کر دیا۔ علی نے خاموشی سے سب کچھ سنا۔ اس کے دل میں درد بھی تھا اور دکھ بھی، مگر اس نے بد دعا نہ دی۔ اس نے کہا، حاجی صاحب میں آپ کو معاف کرتا ہوں، کیونکہ اگر میں معاف نہ کروں تو شاید میرا دل بھی سخت ہو جائے۔ یہ سن کر حاجی رحمت اللہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ یہ کہانی جہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ اصل سبق یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ علی نے جو تھوڑا بہت مال ملا اس سے محنت شروع کی، اللہ پر بھروسہ رکھا اور آہستہ آہستہ کامیاب ہو گیا۔ دوسری طرف حاجی رحمت اللہ باقی زندگی ندامت میں گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ لوگ جو کبھی ان کی عزت کرتے تھے اب ترس کھاتے تھے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ یتیم کا مال کھانا صرف ایک سماجی جرم نہیں بلکہ اللہ کے خلاف جنگ ہے۔ دنیا میں شاید انسان چالاکی سے بچ نکلے مگر اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ جو ہاتھ کمزوروں کا حق چھینتے ہیں وہ ایک دن خالی رہ جاتے ہیں، اور جو حق پر قائم رہتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔